عبداللہ بھائی آپ کو بھی ایک تھریٹ آیا تھا جس میں آپ کو بھی تھریٹ آیا تھا جس میں انہوں نے واضح انداز میں کہا تھا ملک دشمن ناصر نے کہ جنرل صاحب کو ٹیکہ لگا کر جو ہے وہ ہم نے منظر سے ہٹا دیا ہے، اسی طرح آپ کو بھی منظر سے ہٹا دیں گے۔ دیکھیں میرے حوالے سے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جنرل صاحب کے جانے کے بعد باقاعدہ مجھے 10ویں کور جو ہے اس کے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جو کہ باقاعدہ حاضر سروس تھے، وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے جو بھارت ہے اور جو اسرائیل اور NDS ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے تھریٹ آئی ہے، اور اس ٹائم پہ تھریٹ میں آپ کا نمبر 1 نام ہے پورے پاکستان میں۔ اس کے سے پہلے پھر میرے اوپر حملہ ہوا 2 نومبر کو، باقاعدہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہی ہے سمیع الحق صاحب کا جو ہے کچھ نہیں پتہ چل سکا، لیکن جو تحقیقات تھیں اس میں یہ بتایا گیا کہ وہی حملہ آور جنہوں نے سمیع الحق صاحب کو کیا وہ غالباً 2 گروپس تھے، اس کے اندر وہ شامل تھے اور مجھے بھی اسی طریقے سے، میں اس وقت کیونکہ ایک نجی ہوٹل میں موجود تھا اسلام آباد میں، ایک غیر ملکی سفارت خانے کی دعوت تھی، ایک غیر ملکی اسلامی ملک ہے، تو اس کے میں سفیر سے اجازت لے کے جب سمیع الحق صاحب کا یہ پتہ چلا تو ظاہر ہے مجھے ایک کال آئی اور ایک ان نون نمبر تھا اور کہا کہ سمیع الحق صاحب کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا ہے تو آپ کیا نہیں آئیں گے ان کے پاس، اور ساتھ ہی مجھے جگہ بھی بتا دی گئی۔ میں ظاہر ہے یہ تو ناممکن تھا کہ میں وہاں سے رک جاتا، لیکن اس ٹائم پہ ظاہر ہے سمیع الحق صاحب کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور میرے دماغ میں، اور جو میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ انتہائی ادب احترام اور محبت کا عقیدت کا تھا، تو میں بھاگا وہاں سے۔ میں اسی طریقے سے جب میں وہاں راستے میں تھا تو مجھے ایسا شک پڑتا ہے، اب یاد آتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا 2 گاڑیوں کے اندر، اور اس کے بعد بہرحال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فائرنگ ہوئی، جان بچ گئی الحمدللہ۔ میں وہاں سمیع الحق صاحب کے جب وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے مجھے فون کرنا شروع کر دیا، میڈیا نے، کہ آپ پہ حملہ ہوا ہے۔ یہ بات تو کسی کو علم ہی نہیں تھی میاں صاحب، یہ بات کیسے پتہ چل گئی کہ میرے اوپر حملہ ہوا؟ اور وہاں تو ایک کوہرام مچ گیا، وہاں لوگ کھڑے ہو گئے اور وہاں سارے کے سارا میڈیا جو تھا وہ پرنٹ الیکٹرانک جو ہے وہ وہاں موجود تھا، اور لائیو انہوں نے میری وہ پھر ساری خبریں چلائیں۔ میں سمیع الحق صاحب کے جب وہاں پہنچا جگہ کے اوپر تو ان کے صاحبزادے سے پہلے پہنچ گیا تھا، حامد الحق حقانی صاحب سے میں پہلے پہنچ چکا تھا، اور یہ صورتحال ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد بھی مجھے تھریٹس آتی رہیں، باقاعدہ ہندوستان جو ٹی وی ہے، جو ان کا انڈیا ٹوڈے ٹی وی ہے اور انڈیا ٹوڈے میگزین ہے، اس کے اندر میرے اوپر 2 پیج کے جو ہے باقاعدہ آرٹیکل چھپتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جو دا مین بیہائنڈ کشمیری موومنٹ کے جنرل حمید گل تو چلا گیا لیکن عبداللہ گل کی شکل میں جو ہے وہ چھوڑ گیا، اور اصل میں کشمیر کا جتنا بھی یہ صورتحال ہے اس کے پیچھے عبداللہ گل ہے۔ اور انہوں نے بلکہ میرے چہرے کے اوپر دائرہ کر کر کے دکھایا کہ یہ لگتا تو شکل سے داڑھی مونچھ کے بغیر ہے، سوٹ پہنتا ہے، تو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں نے کہا کہ اس کی شکل و صورت پہ نہ جائیں، یہ پکا جہادی ہے، یہ اندر سے جو ہے وہ، یہ ان کے خیالات ہیں۔ میں بہرحال جہاد کرنا اور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا، قرآن کے لیے کھڑے ہونا، اگر یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اس کو کہلاتے ہیں تو بالکل نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ فنڈامنٹل تو ہمیں دل و جان سے قبول ہیں۔ تو بہرحال یہ دشمن کی چالیں ہوتی ہیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر۔ تو ایک محرم بچ گیا، وہاں لوگ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے، اور جب آخر آ گیا تو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف دعا یہ ہے آپ سے بھی کہ جب آئے تو سینے کے اوپر آئے، پیٹھ پہ نہیں آئے۔ اچھا عبداللہ بھائی، آخر میں صرف ایک کوشچن آپ سے کر کے جو ہے وہ آپ کا ظاہر بڑا وقت قیمتی ہے، سمیع الحق صاحب کی جس وقت شہادت جو ہے وہ ہوئی اس وقت ظاہر ہے ایک مجھے اپنے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی سازش اس کے پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل صاحب اور خاص طور پہ جتنی بھی افغانستان کے حوالے سے جو افغان طالبان ہیں، یہ دونوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے والی ایک شخصیت مولانا سمیع الحق صاحب تھے۔ دوسرا آپ کے حوالے
حوالے سے بھی آپ کو مذہبی طبقات بھی پسند کرتے ہیں, نوجوان نسل بھی پسند کرتی ہے, اور ایک ابھرتے ہوئے لیڈر کے طور پر اس وقت دیکھا جا سکتا ہے. اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ایسے لوگ جن پر پبلک ٹرسٹ کرتی ہو ان کو منظر سے ہٹا کر ایسے لوگوں کو اقتدار سونپ دیا جائے, اور ایسے لوگ عام حساس جگہوں پر پہنچ جائیں جن کو وہ جب چاہیں اپنی جو ہے وہ رنگ میں ڈھال دیں. تو یہ جو آپ پر حملہ ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ سامنے آ چکی ہیں چیزیں کہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ پر بھی حملہ کیا اور وہی سمیع الحق صاحب نے, لیکن سمیع الحق صاحب کی جو وفات کے حوالے سے افغانستان میں جشن منائے گئے, بھارت میں جشن منائے گئے, آپ پر بھی جو حملہ ہوتا ہے اس پر بھی بھارت میں جشن منائے جاتے ہیں جنرل حمید گل صاحب کے حوالے سے بھی. تو کچھ تصاویر ٹویٹس کی گئی تھیں افغانستان سے, ان تصاویر کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ہے کہ وہ تصاویر کیسے لیک ہو گئیں اور کیسے افغانستان تک پہنچ گئیں, جبکہ پاکستان میں تو ابھی انویسٹیگیشن بھی مکمل نہیں تھی ہوئی. جی, یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. دیکھیں, بنیادی طور پہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ ایک افغانستان میں جنرل صاحب کے حوالے سے پھر جو ظاہر ہے میرا کردار ہے, میں اپنا ادا کر رہا ہوں, اور یہ سارے افغان جانتے ہیں اور ہمارے ادارے بھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ میں اپنا والد صاحب کا جو مشن ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے. میں اپنے راستہ چلا رہا ہوں, اور امن کی ہر کوشش جو کہ ہو سکتی ہے اپنے برادر ممالک کے لیے ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ. ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی کریں گے, اور اس میں کیا برائی ہے کہ امن لایا جائے, تو اس لیے امن لاتے ہیں. نو ایگزٹ فرام پاکستان ایک کتاب ہے ڈینیل مارکی کی, اور اس میں باقاعدہ یہ تقریباً آج سے غالباً 5-6 سال پہلے کی کتاب ہے, 6 سال ہو گئے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ گل وہ واحد شخص ہے اور تحریک جوانان پاکستان جو مغرب کے ایجنڈے کی نفی کرتی ہے اور استعماری قوتوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ڈینیل مارکی کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان, یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے, جو کہ ان کی فورن پالیسی کا حصہ ہے. یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. اس لیے جو افغانستان کے حوالے سے ایک کردار تھا وہ پھر جنرل صاحب کے بعد سمیع الحق صاحب اور میں مل کے ادا کر رہے تھے, اور سمیع الحق صاحب کو بس اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی دینی تھی وہ دی. اس کے بعد وہ جو تصاویر جس کا آپ نے ذکر کیا, تو تصاویر آپ دیکھیں کہ وہاں کیسے لیک ہو گئیں, تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو انویسٹیگیشن والوں نے لیک کی, اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے تصویریں جو ہیں وہ پہلے ہی لیک کر دیں, اور وہیں سے اپنے آقاؤں کو بتا دیا کہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے, ہم نے مولانا کو شہید کر دیا ہے. یہ سیدھی سی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ورنہ اگر یہ اندر سے لیک ہوئی ہے تو پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں ہر جگہ تو ہم ایک عدالتی کمیشن بنا دیتے ہیں, اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن جو ہے ابھی تک کیوں نہیں بنایا گیا. اگر اسی طریقے سے ہمارے مذہبی پیشوا اور ہمارے رہنما اور دینی لوگ جو ہے ان کو اگر گلی کوچوں کے اندر شہید کیا جائے گا, اور پاکستان سے حب الوطنی کی شکل میں آپ رئیسانی صاحب کو دیکھ لیں, شہید رئیسانی جو ہے وہ کتنا بڑا ہمارے لیے ایک بلوچستان کے اندر دیکھیں نا ان کو کیا گیا. تو کیا اس کے نتیجے کے اندر ابھی تک ان لوگوں کو جیسے جو اپنے ملک کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں, بالکل کسی اور کے لیے کیا سیکیورٹی اداروں نے ان کی طرف کوئی توجہ دی؟ تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں جو بہرحال, لیکن اسی طرح سے پاکستان ہے, قربانیاں آتی رہیں گی, قربانیاں دیتے رہیں گے, کوئی بات نہیں. ہمارا ملک ہے, ہمارا ملک بچ جائے, اگر اس سے عبداللہ گل کے خون سے اگر یہ بچ سکتا ہے تو کل کی بجائے آج لے لیں. لیکن صرف یہ ہے کہ میرا پاکستان مجھے آزاد چاہیے, میرے پاکستان کے اندر مجھے کوئی ناپاک قدم نہیں چاہیے. یہ پاک سرزمین ہے, یہ قرآن اور سنت کے نام پہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان ہے. اس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مسلمانوں کو اکثریت میں ہم نے رکھا, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ نہ ہو سکے گا, یہ جو مرضی کر لیں, واللہ خیر الماکرین. انشاءاللہ تعالی چالیں جو ہیں وہ ان کی کامیاب نہیں ہوں گی, اور بے شک
हमारा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश, वो ट्वीट जिस अकाउंट से किया गया था समीउल हक साहब के हवाले से और जश्न मनाया गया था, आज बड़ी अफसोसनाक अब्दुल्ला भाई बात है कि वही ट्विटर अकाउंट अब हमारी एक सियासी जमात की खातून रहनुमा की मदासराई में हर वक्त मशगूल रहता है, और ना सियासी जमात के लोगों को इस बात की समझ आ रही है, ना हमारे सिक्योरिटी इदारों को समझ आ रही है। तो आपने इस चीज़ को नोट किया है कि वो ट्वीट जो वो अकाउंट्स जिन अकाउंट से जनरल साहब की वफात, आप पर हमले, समीउल हक साहब की शहादत, इन सारी चीज़ों का जश्न मनाता है, वही अकाउंट फिर हमारी एक सियासी जमात की बड़ी खातून रहनुमा की मदासराई भी करता है। ये क्या आपस में लिंक है? सारी बातें आप मेरे से क्यों पूछते हैं, आप जानते हैं इतने तो माशाल्लाह आप समझदार हैं। कोई बात नहीं, ऐसा फिर क्या हो गया, करेंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन असली मकसद यह है कि क्या साइबर क्राइम सेल जो है वो सो रहा है क्या? जब इस तरह से हर्जा सराई होती है और कुरान पाक के सहीफों का जो है वो जिस अंदाज के अंदर मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो शान में गुस्ताखी होती है और वो हमारे नबी पैगंबरों के लिए बातें आती हैं, तो वो जो भैंसा और वो दीगर जो वेबसाइट थी, क्या उन लोगों को पकड़ लिया गया? क्या सजा हो गई? क्या ऐसे लोगों को सद्देबाप? क्या मेरा केस अभी भी मैंने FIA में लेके गया हुआ हूँ, जिसके अंदर मैंने ये बता दिया कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान से चल रहे हैं, जिनके अंदर हमारे मजहब के हवाले से इंतहाई, मैं वो अल्फाज अदा किया, क्योंकि वही वाली बात है कि किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। तो जिनकी शान के अंदर जो है वो गुस्ताखी की गई, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ दुनिया में बैठे हैं, वो रहमत के जो हमारे लिए दरवाजे खोल गए, अगर वो लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही या कमजोरी दिखाई जा रही है, तो फिर मियाँ साहब मैं सवाए दुआ करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, मैंने अपना फरीजा अंजाम दिया, मैं वो केस लेके गया, मैंने शवाहिद पेश किए, मैंने तमाम वो मामलात इससे पहले भी मैं पेश कर चुका, लेकिन वही नकार खाने में तूती की आवाज। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ और मैं बहुत जल्द मेरे ख्याल में एक कॉल दूंगा इस सिलसिले में, और देखेंगे इंशाल्लाह ताला फिर पाकिस्तान के जवान होंगे, सड़क के ऊपर आएंगे, फिर हम अपने अल्लाह और अपने रसूल के लिए आएंगे इंशाल्लाह ताला, अपने पाकिस्तान, अपने कायद, अपने इकबाल के लिए आएंगे, अपने शहीदों के लिए आएंगे, अपने गाजियों के लिए आएंगे इंशाल्लाह ताला, इस कुरान की हुर्मत के लिए आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे ना आप लोग? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, ना सिर्फ हम आएंगे बल्कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस मतलाशी हैं इस चीज़ के कि उन्हें कोई ऐसी क़यादत मुयस्सर आ जाए जो इस्लाम की बात करे, जो पाकिस्तान की बात करे। अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से जो है वो कुछ वक्त हमें भी दिया, हमारे नाज़रीन को, हमारे दोस्तों तक जो है वो इंतहाई अहम मालूमात भी पहुँचाई और कुछ फ़िक्रें भी उनको दी कि कैसे हमने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ 10 सेकंड के लिए क्या कहेंगे जो नौजवान हैं हमारे, उनके लिए? मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि नया नहीं, कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, जिसका नज़रियाती और जोग्राफियाई हदूद और हरबा जो था वो ये नहीं था जो आज का हो गया। आए बाहर अपनी नई नस्ल के लिए खड़े हों, अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हों। ये हम नया पाकिस्तान को मैं मुस्तरद करता हूँ, मुझे कायद का पाकिस्तान चाहिए, मुझे मेरा पाकिस्तान चाहिए, मेरा पाकिस्तान मुझे लौटा दो। नाज़रीन, आपने अब्दुल्ला गुल साहब को सुना और इनसे अहम मालूमात आप तक जो है पहुँची। आखिर में अब्दुल्ला गुल का सिर्फ यही मैसेज मैं भी कंटिन्यू करूँगा कि ये हमें नया नहीं बल्कि कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से किसी को जुर्रत ना हो कि वो कोई गुस्ताखी कर सके, और जहाँ अक़लियतें भी महफूज हों और जहाँ इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सब को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।